السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم ان چنیدہ اور ان منتخب کردہ لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اس کے اندر جو کیٹیگری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہے ان اللہ یحب المتقین۔ اس حوالے سے دو مستقل پروگرام آپ کے سامنے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا یہ پروگرام اور یہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کھول کر اور اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے یا اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا کوئی برائی چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں اگر آپ حضرت یوسف کا سارا قصہ جانتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو بہترین قصہ کلام حمید میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قالت حیت لک، آپ کو وہ عورت بار بار برائی کی دعوت دے رہی تھی اور حضرت یوسف اللہ رب العزت کے خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، جب یہ الفاظ بار بار ادا کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ایک حسب و نسب اعلیٰ منصب اعلیٰ مقام والی عورت کی دعوت کو، برائی کی دعوت کو ریجیکٹ کیا، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو ملک مصر کی حکومت عنایت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اگر انسان کوئی برائی چھوڑتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس برائی کو چھوڑنے کا صرف مجھے ریوارڈ آخرت میں نہیں ملنا، بلکہ اسی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت مجھے اس کا ریوارڈ دیں گے۔ اور اگر بالفرض یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ریوارڈ نہیں بھی دیں گے، پھر بھی میں نے اور آپ نے برائی نہیں کرنی۔ کسی بھی قسم کا اللہ رب العزت کا خوف ہر وقت سینے میں ایسا ہونا ہی چاہیے کہ انسان بغیر طمع، بغیر لالچ، بغیر کسی ریوارڈ کے وہ برائی نہ کرے۔ لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بہترین نعم البدل اور اس کا بہترین بدلہ اسی دنیا میں عنایت فرماتے ہیں۔ ابن عبد الباقی رحمہ اللہ کا جو مشہور واقعہ ہے، بھوک سے ہیں، پیاس سے ہیں، افلاس سے ہیں، مشکل میں ہیں، راہ چلتے ہوئے ایک ریشمی بٹوا ملا۔ اب راہ پڑا ہوا ہے، کوئی چوری کی نیت نہیں ہے، کوئی ڈاکہ یا سرقہ نہیں ہے، اٹھا لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اس کے اندر بہت عمدہ موتیوں کی ایک مالہ ہوتی ہے۔ اسی اسنا میں جس بزرگ کا یہ ریشمی بٹوا گرا ہوتا ہے وہ گلیوں میں آوازیں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کون ہے جو میرا فلاں کلر کا، فلاں رنگت کا، فلاں قسم کا بٹوا دے گا، اس کے اندر میرا بیش قیمت ہار ہے، جو مجھے واپس کرے گا میں اس کو 500 درہم یا بعض روایات میں 500 دینار کی بات ہے انعاماً عطا کروں گا۔ اب ابن عبد الباقی بھوک سے بھی ہیں، افلاس سے بھی ہیں اور راہ چلتے اٹھایا، لیکن چونکہ کان میں یہ بات پڑ گئی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اب تو بغیر کسی ظلم کے مجھے 500 دینار انعام مل رہا ہے، اب تو میری گزر بسر اچھی ہو جائے گی۔ یہ دل کے اندر خیال ہے، بٹوا لے کے باہر جاتے ہیں، ان سے نشانیاں پوچھتے ہیں۔ جس وقت وہ 500 دینار دینے لگتا ہے، ابن عبد الباقی رحمہ اللہ کے، ان کا پورا نام بعض روایات کے اندر ابو بکر بن عبد الباقی بھی آتا ہے، لیکن یہ مشہور ابن عبد الباقی کے نام سے، کہتے ہیں جس وقت وہ مجھے پیسے پکڑا رہا ہے تو میرے دل میں خیال آیا امانت میں خیانت کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں، کسی کو کسی کا حق واپس لٹانا تو مجھے ویسے ہی چاہیے تھا کہ میں واپس لٹا دوں۔ میں کون سا اس کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں، میں کون سا جو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ 500 دینار بھی نہیں لینے چاہیے۔ تو 500 دینار بھی اس وقت نہیں لیتے، حالانکہ دل میں طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اس سے میرے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن نہیں لیے۔ پھر وہ خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ سے نکلا، سفر پہ تھا، یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا، میں کشتی میں بیٹھا، ایسے سمندری ہولناک طوفان نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا کہ کشتی میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ میں بھی ایک تختے سے لپٹتا ہوا ایک جزیرے پہ اتر گیا۔ جزیرے کے لوگوں نے
مجھے بچایا، میری مدد کی، اس کے بدلے کے اندر میں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگا، میں ان کو خطاطی سکھانے لگا کہ یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا، اور میں ادھر کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جائے، وہ لوگ میری خدمت کرنا شروع ہو گئے کہ میں اپنے وطن واپس پہنچ سکوں۔ کہا لیکن کچھ عرصہ وہاں پہ بیت گیا، لوگوں نے میرے سے محبت کی، لوگوں نے میرے سے وارفتگی کی۔ ہوا کیا کہ میں ان کو خطاطی سکھاتا تھا، وہ مجھے بدلے میں معاوضہ دیا کرتے تھے۔ میرے پاس جب اچھا خاصا مال اکٹھا ہو گیا، میں وطن واپس پہنچ سکتا تھا، تو وہاں کے بزرگ جمع ہوئے کہ ہمیں پتہ چلا آپ واپس اپنے وطن کو کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں واپس جانا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کے حسن ہلاک سے ہم بڑے متاثر ہیں، آپ ہمارے پاس رہ جائیے۔ میں ایسے کیسے رہ جاؤں؟ میں اپنا وطن چھوڑ کے دیار غیر میں پردیس کے اندر ساری عمر کیسے بتا سکتا ہوں؟ ہم آپ کی یہاں پہ شادی کر دیں گے۔ ابن عبد الباقی نے کہا کس سے میری شادی کرو گے؟ یہاں پہ ایک یتیم بچی ہے اور بڑے اچھے اس کا بزرگ والد ہوا کرتا تھا، بڑے اچھے حسب نسب والی ہے، آپ اس سے شادی کریں، آپ اپنے وطن کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر آباد نہ کہ وہاں سے بھی چکر لگا لیا کریں، لیکن مستقل سکونت ہمارے اس جزیرے کے اوپر رکھیں۔ ابن عبد الباقی کہتے ہیں، خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، میری شادی اس بچی سے کر دی گئی۔ اب شادی کے بعد میں اس کے پاس پہنچا، دلہن کے چند رشتہ دار اور میں جب بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھے، میں نے اس بچی کے گلے میں ایک ہار دیکھا جو موتیوں کا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات کوندی کہ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے ایک بزرگ کو مکہ میں 500 دینار کے عوض، اس وقت 500 دینار بھی نہیں تھے، لیے واپس کر دیا تھا۔ اب میں اس ہار کو دیکھی جا رہا ہوں تو دلہن کے رشتہ دار اور اعزاء و اقارب مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، آپ کو بیٹی کی طرف کوئی رغبت محسوس نہیں ہوتی، آپ اسی ہار کے بارے میں دیکھی جا رہے ہیں اور اسی کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز ہے۔ تو ابن عبد الباقی نے وہ سارا واقعہ ان کو بتلایا تو وہ بستی کے لوگ سبحان اللہ اور اش کر اٹھے، کہنے لگے اللہ کی قسم اس بچی کا والد تھا جو اللہ رب العزت کے سامنے اور ہمیں بارہا یہ کہا کرتا تھا کہ مکہ میں مجھے ایک نوجوان ابن عبد الباقی نام کا ملا تھا، میری اللہ سے گزارش ہے اگر زندگی میں کبھی مل جائے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دوں۔ دیکھیے وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو سنا اور ابن عبد الباقی نے 500 دینار نہ لیے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے امانت واپس لٹائی۔ اب ابن عبد الباقی کہتے ہیں وہ ہار میری بیوی کا میرے ترکے میں، میری وراثت میں بھی آیا، میری اولاد بھی ہوئی۔ جس وقت ہم نے اس ہار کو بیچا، 1,20,000 دینار کا وہ ہار بیچا جس کو میں نے صرف 500 دینار کے عوض چھوڑ دیا تھا، اللہ نے واپس مجھے لٹایا اور 500 دینار کا نہیں لٹایا بلکہ 1,20,000 دینار کر کے لٹایا۔ تو اللہ کے لیے جب کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے یا اللہ کے لیے جب کوئی انسان کوئی برائی کا کام چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، حقیقت میں جو تقوی ہے نا، اس کا اگر ہم نے مفہوم سمجھنا وہ یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء، اپنے اعمال، اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، تمام کے تمام کو ان کاموں میں مشغول کرے بندہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ ناراض ہے ان کاموں میں مشغول نہ کرے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے ہاتھوں کا تقوی یہ ہے کہ ہاتھ صرف حلال کی طرف اٹھیں، رزق بھی اگر ہاتھوں نے کمانا ہے حلال کمائے، کھانا بھی ہے حلال کھائے، ہاتھ ملانا بھی ہے تو صرف محرم کو ملائے، نہ محرموں سے اپنے ہاتھ کو دور رکھے۔ یہی اللہ رب العزت تقوی کا اصل مفہوم ہی ہے۔ آنکھوں کا تقوی یہ ہے اللہ کی حرام کردہ اشیاء نہ دیکھے، کانوں کا تقوی یہ ہے اللہ کی حرام کردہ اشیاء نہ سنے، قدموں کا، جسم کا اصل میں تقوی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو ادھر کھپائے جہاں پہ اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور جن محارم سے اللہ رب العزت روکنا چاہتا ہے انسان رک جائے تو انسان متقی بن جائے گا اور اس کو یہ بشارت ملے گی ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ رب العزت تقوی کرنے والوں کو، متقیوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کے سامنے تقوی کے حوالے سے ہم گفتگو کو رکھ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں اسی حوالے سے ایک اور مشہور واقعہ امام واقدی کا ہے۔ امام واقدی کو 1,000 درہم کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد ہوا کیا؟ خط میں لکھا مجھے 1,000 درہم چاہیے، اس دوست نے 1,000 درہم بھیج دیا، لیکن حقیقت یہ یہاں پہ بس نہیں ہے،
اس دوست نے حقیقت میں اپنے ایک دوست سے 1000 درہم مانگا تھا، اور وہ دوست امام واقدی سے 1000 درہم کا لیٹر لکھ رہے ہیں۔ ابھی 1000 درہم امام واقدی کے پاس آیا، لیٹر امام واقدی کو پہنچ چکا کہ 1000 درہم میرے فلاں دوست کو چاہیے، وہ امام واقدی اس کو دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب ماجرا ہوا، ضرورت ایک کو تھی، اس نے اگلے کو بھیجا، اس نے اگلے کو بھیجا، آ جا کے وہی امانت واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئی۔ نوٹ بھی وہی تھے، پوٹلی بھی وہی تھی، سب نے پہچان لیا اور ایک دوسرے کے اثار کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ واقعہ دیکھیں کتنا اہم ہے۔ یہ لوگ اثار کرنے والے تھے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اب انہوں نے کہا ہم تینوں کو ضرورت تھی تو ہم 333 کر کے اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ ہوا کیا؟ یحییٰ برمکی، آپ کو پتہ خاندان برمکہ کی حکومت بھی رہی ہوئی ہے۔ یحییٰ برمکی کو خواب آیا کہ امام واقدی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کو خواب میں کہا گیا کہ امام واقدی کی مدد کی جائے۔ امام واقدی خود بیان کرتے ہیں، یحییٰ میرے گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے، میں حاکم ہوں، میں گورنر ہوں، مجھے باقی لوگوں کے بارے میں خواب نہیں آتا، مجھے تیرے بارے میں اسپیشل خواب آیا کہ تجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور تجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو امام واقدی نے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثار اور محبت کا اور خلوص کا ایسا واقعہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے خواب دکھلایا ہے۔ تو ہوا کیا؟ ہے تو 1000 درہم تھا، 1000 درہم کا اثار کر رہے ہیں تینوں دوست ایک دوسرے کے اوپر۔ یحییٰ برمکی نے امام واقدی کو 30,000 درہم دیے اور باقی دونوں دوستوں کو 20,000 درہم دیے، اور امام واقدی کہتے ہیں اس ایک اثار کا جو بدلہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں عنایت کیا، میں اپنے رب کے اوپر قربان جاؤں، اس ایک اثار کی وجہ سے مجھے قاضی القضاء کا عہدہ بھی ملا، مجھے 30,000 درہم بھی ملے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، تو اللہ کے لیے جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، مشہور واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے بندے نے خرید لی۔ اب وہ ہل جوت رہا ہے، ہل جوتتے جوتتے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے سونے کا ایک گڑھا مل رہا ہے۔ اب وہ سونے کا گڑھا جس سے خریدی ہے اس کے پاس لے کے جاتا ہے کہ یہ ایک دیگ ہے، اس کے اندر سونا پڑا ہوا ہے، تیری زمین میں سے نکلا، تیری امانت ہے، تجھے واپس کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، قربان جائیے، آج کا دور دیکھ لیجئے، اور وہ اللہ کا تقوی رکھنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کے حوال کے اوپر نظر دوڑائیے۔ جس نے زمین بیچی ہے وہ سونا نہیں لے رہا، جس نے خریدی ہے وہ دینے کے اوپر تیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ زمین خریدی تھی، یہ سونے کی دیگ تو نہیں تھی خریدی۔ وہ کہہ رہا ہے زمین بیچی تھی، سونے کے ہر چیز سمیت بیچی تھی، یہ میں واپس نہیں لینا چاہتا۔ ایک دانا نے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے اثار کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، کیا تیرے گھر بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کیا تیرے گھر بیٹی ہے؟ ہاں ہے۔ دونوں کا رشتہ آپس میں طے کر دیا، مال پھر اپنی ہی اولاد میں وراثت کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ تو جو لوگ نیک نیتی سے، خلوص دل سے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ایسے اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر بھی، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، اسی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو بہترین نعم البدل دیتے ہیں، اور آخرت میں ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کہ متقیوں کو پھر اللہ رب العزت بدلہ کیا دیتا ہے۔ ان للمتقین مفازا، پہلی بات یہ ہے متقیوں کے لیے کامیابی ہے، اور کامیابی کلام حمید کے اندر پتہ کس کو کہا گیا ہے؟ جو بندہ آگ سے بچ گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ گویا متقی آگ سے بچیں گے اور کس طرح کی جنت میں جائیں گے، یہ تو ایک طویل تر باب ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے گفتگو کو رکھیں گے کہ متقیوں کو جو نعمتیں ملنی ہیں وہ کس قسم کی ہے۔ صرف ایک اس کا دباچہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ما لا عین رأت، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے متقیوں سے جو وعدہ کیا نا، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اطرابا و کأسا دہاقا، یہ تو اللہ رب العزت جنت کے اندر کی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں نا۔ اس جنت کا دباچہ پتہ کیا ہے؟ ما لا عین رأت، متقیوں کے لیے
اللہ رب العزت نے جنت میں ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ یہاں پہ جو گرامر کے طالب علم ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، عام فہم انداز میں آپ نے بھی سن لیا، لیکن اگر اس کو ڈیٹیل سٹڈی کریں، مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ آج دنیا کے اندر ہم نے چشمے دیکھے، آج دنیا کے اندر آبشاریں، پہاڑ، خوبصورت ہر چیز دیکھی، لیکن حقیقت میں جنت میں ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، مخلوقات میں سے کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کے احوال واعظین، مبلغین، محدثین بیان کرتے آئے ہیں صدیوں سے، آپ سنتے آئے ہیں، آپ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، بے شمار سنا، جتنا بھی سنا، لیکن اصل میں جو جنت کی نعمت ہے نا، اصل میں وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے ان کا سنا بھی نہیں ہوگا، یعنی جتنی نعمتیں ہم نے سنی ہیں یہ اصل میں دباچہ ہوتا ہے، اصل جو نعمتیں ہوں گی وہ کسی کان نے سنی بھی نہیں۔ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، معزز ناظرین گرامی قدر، حدیث کے اس ٹکڑے کے اوپر غور کیجئے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، انسان تو بہت زیادہ، انسان کے خیالات کی وسعت کیسی ہے، یہاں پہ ابھی شاعر تو اس حوالے سے آپ کے سامنے بڑا مبالغہ کرتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، لیکن حقیقت میں بھی جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو کہاں نہیں پہنچ جاتا۔ انسان یہاں پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچے، خیالات کو دوڑائے، انسان چاہے تو فلک بوس پہاڑوں میں پہنچ جائے صرف خیالات میں۔ انسان خیالات سے کریشن کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، انسان کے خیالات، مصوروں کے جو خیالات ہوتے ہیں یا شاعروں کے جو تخیلات ہوتے ہیں وہ بہت بلند پرواز ہوتے ہیں، انسان بیٹھے بیٹھے آسمانوں کا خیال کر سکتا ہے، ہر چیز سوچ سکتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، حقیقت میں متقی لوگوں کو جو نعمتیں ملنی ہیں وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کوئی آنکھ یا کوئی نفس جانتا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تقوی اختیار کر دینے کی وجہ سے اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ہاں حکم بھی دیا ہے، یہ حکم بھی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھیں یہاں پہ متقیوں کے امام بننے کی دعا کی گئی ہے کہ متقیوں کا امام بننے کے لیے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، کہاں پہ متقی ہونا مانگنا چاہیے اور کہاں پہ یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، تقوی ایک ایسی نعمت ہے، تقوی ایک ایسی راہ ہے کہ جس کو اختیار کر لینے سے انسان تمام کی تمام نعمتوں سے بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوگا، جن میں سے بعض نعمتوں کا بھی میں نے آپ کے سامنے صرف دباچہ رکھا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے۔ اور تقوی کا ایک خاص مفہوم اور خاص اینگل اور بھی ہے، وہ اینگل کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کا صرف آپ کے سامنے دباچہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تقوی کا ایک خاص ترجمہ اللہ رب العزت کا خوف بھی ہے کہ خوف خدا، اور اللہ رب العزت کے خوف کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے جو بندہ ڈر گیا نا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے خوف کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کا خوف تقوی ہی کے ضمن کے اندر کتنی بڑی عبادت ہے، اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے ہم اپنے اگلے پروگرام میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر، اور پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خوف خدا اور تقوی ہی کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔